بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک ناول تھنگز فال اپارٹ جو کہ چینوا آشبے نے لکھا ہے اس کی سمری اور اس کا انالیسس تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ دس ناول از ریٹن بائی نائجیرین آتھر چینوا آشبے اینڈ واز پبلشڈ ان 1958۔ It's a counter-narrative of Heart of Darkness where Africans are depicted as uncultured and uncivilized human beings. This novel consists of three parts. Part 1. African culture, customs, beliefs, economic and social activities are described or depicted in the first part. In second part, arrival of foreigners, Okonku's exile is discussed. And in third part and last part, social, political and economic and religious changes are discussed after the arrival of missionaries. So let's start the part first. In part first of all, we have an introduction of Okonkwo. Okonkwu's introduction. Okonkwo جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان اور بہادر انسان ہے جو کہ اپنی بریوری، اپنی ریسلنگ کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس نے ایملنزے کیٹ نامی ایک شخص کو ہرایا ہے کشتی میں جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور تھا ریسلنگ میں، اور اس کے بعد اس نے اپنا نام مرتبہ جو ہے پیدا کیا۔ اوکونکو کے والد کا نام جو تھا وہ اونوکا تھا اور وہ بہت ہی کامچور اور لیزی قسم کا انسان تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی میں قرض میں ہی دبا رہا۔ وہ موسیقی کا کام کرتا تھا۔ جب میلے کا سیزن آتا تھا تو وہ میلے میں 2-3 ماہ کے کھانے کا راشن کے لیے کمائی کر لیتا تھا۔ اس کے بعد وہ فری رہتا تھا، کچھ نہیں کماتا تھا۔ وہ صرف بانسری بجاتا رہتا تھا، اونوکا جو کہ اوکونکو کا باپ تھا۔ اس کی وجہ سے اس اوکونکو اور اس کے دوسرے بہن بھائیوں نے بہت زیادہ اذیت برداشت کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی طرح کا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس میں کوئی بھی اپنے باپ کی سی ایبیلٹیز نہ ہو اور وہ بہت زیادہ ترقی کرے۔ اسی وجہ سے اوکونکو جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کا چڑھایا ہوا سارا قرض بھی اتارا۔ اوکونکو کی 3 بیویاں اور کافی زیادہ بچے ہیں، اور ان 3 بیویوں کا خرچ کا انتظام کرتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے سارے قرض کو اتارا، محنت سے مزدوری کر کے اپنا نام و مرتبہ کمایا، اور اس نے بہت سے ٹائٹلز بھی اپنے نام کیے۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس پورے ناول کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو تھنگز فال اپارٹ ان اردو جو میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے، اس میں آپ 21 کے 21 جو چیپٹرز ہیں ان کو اردو میں آپ سن سکتے ہیں، تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ویک آف پیس انسیڈنٹ۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ بہت زیادہ قابل انسان تھا، اس نے محنت مزدوری کر کے تو اپنا نام و مرتبہ سارا کچھ بنایا۔ ویک آف پیس انسیڈنٹ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کی جو سب سے چھوٹی بیوی ہے اس سے ویک آف پیس انسیڈنٹ کے دوران، ویک آف پیس جو امن کا ہفتہ ہوتا ہے، اس دوران اس کی اس سے لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ اسے مارتا پیٹتا ہے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ تم نے کھانا تیار نہیں کیا۔ وہ کہتی کہ میں ہمسائی کے گھر گئی تھی، وہاں سے آتے ہوئے میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ تو یہ کہتا ہے میرے آگے تم کیوں بولی، اور اس نے اسے فائر بھی مارا، اوکونکو نے اپنی بیوی کو، سب سے ینگ بیوی کو، لیکن اسے لگا نہیں اور وہ بچ گئی۔ جس کے بعد اوریکل آتا ہے اور وہ اور ایک عورت ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ خدا تم سے ناراض ہو جائے گا جتنی دیر تک تم فلاں چیزیں جو ہیں وہ صدقہ نہیں کر دیتے۔ تو اس طرح سے وہ چیزیں جو ہے اس کا چڑھاتا ہے، جس کی بدولت اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ مرڈر ارائیول آف کیمفونا، یہ اکمی فونوں میں پڑھتا تھا لیکن اس کی میں پروننسیشن سنی ہے، یہ ہے کیمفونا اینڈ ہز سسٹر۔ ہوتا کیا ہے کہ اموفیا جس ویلیج میں، جس قبیلے میں یہ رہ رہے ہیں، ایک سوسائٹی کے، وہاں کی عورت ایک ساتھ والے گاؤں کی منڈی میں جاتی ہے جہاں پر اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اب اوکونکو اور دوسرے بڑے جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یا تو جو دوسرے گاؤں والے ہیں یا تو وہ ایسے کریں کہ ہمارے ساتھ جنگ کرے، یا پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہیں اس عورت کے قتل کے بدلے میں ہمیں دے دیں۔ وہ لڑکی جو ہے وہ جس شخص کی بیوی کو قتل کیا تھا اس شخص کے ساتھ بیاہ دی جاتی ہے، اور جو لڑکا کیمفونا جو ہے اسے اوکونکو کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے پاس رہے گا
اور تم اس کی پرورش کرو رکھو۔ یہ لڑکا جو ہے اوکونکو کے پاس 3 سال کے لیے رہتا ہے۔ 3 سال کے بعد جب بڑے فیصلہ کرتے ہیں تو اسے ایک بہت بڑے میدان میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے تو کوئی اور شخص اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ بھاگتا ہوا بابا بابا کہتا ہوا اوکونکو کے پاس آتا ہے تو اوکونکو اسے مکمل طور پر مردہ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ اس کے بعد اوکونکو، اس کا بیٹا نوئے بہت زیادہ صدمے میں جاتے ہیں اور 3 دن تک یہ کھانا نہیں کھاتا اور جسے نیند نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو پھر بیزی کر لیتا ہے ارد گرد کے معاملات میں اور بھول جاتا ہے اوکونکو۔ ایزنما ایز اے اوگوبانجی ڈاٹر آف اکویفی۔ اکویفی جو ہے سیکنڈ وائف ہے اوکونکو کی، جس سے یہ بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کی دیوانی تھی یہ، لیکن اس کے گھر جب یہ دیوانی تھی اس کی اوکونکو کی اکویفی، تب یہ اوکونکو جو تھا وہ بہت زیادہ قرض میں تھا اور بہت زیادہ غریب تھا۔ تو اس کے گھر والے، اکویفی کے گھر والوں نے اس کا بیاہ کسی اور شخص سے کروا دیا جس کے ساتھ یہ خوش نہیں رہی، اور جب اوکونکو نے ایک بڑا مقام حاصل کر لیا، سارے قرض اتار دیے اور اچھا ویل سیٹلڈ ہو گیا، تو اکویفی جو ہے وہ اپنے خامند کو چھوڑ کر اب اس کے پاس آ گئی ہے۔ یہ بیچاری بہت غمزدہ، بہت پریشان، بہت دکھی عورت ہے جس کے 10 بچے جو ہیں ان میں سے 9 بچے مار چکے ہیں۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ایزنما ہے اور وہ بھی بیمار رہتی ہے۔ یہ ایک اوگبانچی ڈاٹر ہے، اوگبانچی بیٹی ہے، جس کے اوگبانجی کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسی بچیاں ہوتی ہیں یا ایسے بچے ہوتے ہیں جو دوبارہ سے ماں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور مردہ حالت میں باہر نکلتے ہیں۔ اس کے 9 بچے ایسے تھے اکویفی کے جو کہ 5 سال کی عمر میں جو ہے وہ 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گئے۔ تو یہ بچی ہے اور یہ بھی زیادہ تر بیمار رہتی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ایونٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ اگر میری سمریز کو سنیں گے، جو ٹرانسلیشن میں نے کی ہے اس ناول کی، تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ پھر ذکر ہے فیونرل آف ایزیوڈو۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام رکھنے والا اور سب سے زیادہ ٹائٹل جیتنے والا شخص ہے۔ اس کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کی وفات پر جو ہے اسے بڑے اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے۔ اسی دوران جو اوکونکو جو ہے وہ بھی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کی گن کا جو فائر ہے وہ ایزیوڈو نامی شخص کے 16 سالہ بیٹے کو لگ جاتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو اس قتل کے نتیجے میں جو ہے وہ اسے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اوموفیا سے، اور یہاں پر یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جو پارٹ 2 ہے، کونکیو لیفٹ اوموفیا فار مبانتا۔ مبانتا وہ جگہ ہے جہاں اس کی ماں رہتی تھی، اوکونکیو کی ماں اور اس کے ننیال جو تھے وہ وہاں پر رہتے تھے۔ وہاں اس کا ایک ماموں جو ہے اچینڈو، وہ اسے وہاں پر ویلکم کرتا ہے، اپنی زمین، اپنے جانور اور بہت سی چیزیں اسے جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے فائنینشلی طور پر، جس سے یہ اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک ہمسایہ بھی ہے جس کی یہ بیٹی کی شادی پر بہت زیادہ اس کے کام آتا ہے، تو وہ بھی اس کی اس نے جو ہے وہ اس کے یانز ہوتے ہیں، جو کچھ بھی اس نے بویا ہوتا ہے، کاٹا ہوتا ہے، جو اس کی فصل ہوتی ہے، اس کی زمین ہوتی ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے آتا ہے ہر فصل کی کٹائی پر۔ تو وہ آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص آتا ہے وہاں پر، اسے بتاتا ہے کہ آئرن ہارس انسیڈنٹ کچھ اس طریقے سے کہ ایک بندہ دیکھا ہے، ایک انگریز دیکھا ہے جو کہ لوہے کے بنے ہوئے گھوڑے پر سوار تھا، اور وہ آیا، ہم نے اسے پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر مار دیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اور اس کا جو آئرن ہارس ہے اسے بھی پکڑ لیا، جس کے نتیجے میں جو انگریز فوج آئی، انگریز کے سپاہی آئے اور انہوں نے علاقے پر حملہ کر دیا، اور یہ واقعہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو آئرن ہارس اصل میں وہ سائیکل کو کہتے ہیں، انہوں نے کبھی سائیکل دیکھا نہیں تھا۔ ارائیول آف مشنریز جناب، پھر مبانتا جو ہے جہاں پر اپنے ننیال میں اوکونکیو رہ رہا ہوتا ہے، وہاں پر مشنریز آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر رہنے کے لیے جگہ مانگتے ہیں۔ پہلے تو سب سیانے لوگ جو ہیں اسے رہنے کی جگہ نہیں دیتے، پھر ایک جنگل کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بدروئیں رہتی ہیں اور وہاں پر یہ لوگ ایک دم سے بھاگ کر چلے جائیں گے ڈر کر، لیکن جب مشنریز کو وہاں پر رہنے کی جگہ دے دی جاتی ہے تو 1 دن 2 دن 3 دن وہاں پر چرچ تعمیر ہو جاتا ہے، سال 2 سال گزر جاتے ہیں، وقت گزرتا رہتا ہے، تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت سے کرتب دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ
اس ریلیجن میں یعنی کرسچینٹی میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے جو کسٹمز، جو خراب کسٹمز تھے جنہیں وہ نہیں مانتے، انہیں چھوڑ کر وہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں، کرسچینٹی میں چلے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا، اس چیز کا ان کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر سارا کچھ چینج ہو رہا ہے۔ اس کا بیٹا جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور جو اس کی جان تھا نوائے، وہ بھی اب کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہاں پر زیادہ تر اپنا وقت چرچ میں گزارتا ہے۔ اب جناب بہت سارے سال وہاں پر رہنے کے بعد اموفیا واپس آ جاتا ہے اکونکیو پارٹ 3 میں، گوز بیک ٹو اموفیا۔ وہاں پر جو کنڈیشن تھی مبانتا میں، اس کے نتیجے میں اموفیا جو ولیج ہے اس پر کنڈیشن اور بھی زیادہ خراب ہے۔ وہاں پر مشینریز کا، وہاں پر انگریزوں کا، وہاں پر انگریز ایڈمنسٹریشن کا بہت زیادہ کنٹرول ہے، وہاں پر پولیس ہے انگریز کی، وہاں پر انگریز کا مارکیٹ میں بہت زیادہ رول ہے، ان کی اکنامک، سوشل، پولیٹیکل ہر طرح کی سچویشن جو ہے وہ اب انگریز کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے یہ تمام چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لی ہیں۔ یہاں پر ایک شخص ہے انوک، جو کہ ان کا بہت اچھا ساتھی تھا، اچھا لڑکا تھا، جو کرسچینٹی میں چینج ہوتا ہے۔ وہ ایک دن کیا کرتا ہے کہ جب ایک دن تمام لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں پر اگویگی جو 7-8 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، جنہوں نے ماسک وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، ڈرا دھمکا کر معاملات کو سیٹل کرتے ہیں، شادی کے، ریلیشنز کے یا کسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اور تو لوگ جو بھی وہ بات کرتے ہیں انہیں مان لیتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، انوک جو ہے ان کے ماسک اتار دیتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ کوئی بدروحیں نہیں ہیں، یہ روحیں نہیں ہیں، یہ ہمارے بڑوں کی روحیں نہیں ہیں جو فیصلہ کرتی تھی، یہ تو ہمارے قبیلوں کے سردار ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ جس کے نتیجے میں اوکونکی اور دوسرے لوگ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ انوک کو اور چرچ کو ڈھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ انوک پر اور چرچ پر اٹیک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں چرچ کا جو پادری ہے وہ اور دوسرے جو انگریز ہیں وہ انگریز ایڈمنسٹریشن سے درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اوکونکی اور اس کے دوستوں کو امپریزنڈ کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی بہت زیادہ پٹائی کی جاتی ہے، ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کے سر جو ہیں وہ مونڈ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اسے چھوڑا جاتا ہے تو اوکونکی اور اس کے دوسرے دوست ایک مجمع میں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم وار کریں گے، جنگ کریں گے انگریزوں کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جو ہماری ٹریڈیشن کو، کلچر کو، روایات کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی خاطر خواہ فائدہ نہ دیکھتے ہوئے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے اسے امپریزن کیا تھا، وہی پولیس، وہی ایڈمنسٹریشن جس نے اسے پکڑا تھا، اس نے اپنے خفیہ بندے دو جو ہیں ان کی مجلس میں ان کے فیصلہ کرنے کی اکٹھ کی جگہ پر بھیجے ہیں، جو کہ ان کی مخبری کر رہے تھے۔ ان بندوں کو دیکھ کر حکم بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور ان لوگوں میں سے ایک کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور وہ زیر تسلط بھی آ گئے تھے انگریزوں کے، اور اپنی ٹریڈیشن، روایت، سارا کچھ کو ختم کر بیٹھے تھے۔ تو اس کے لیے یہی تھا کہ بہتر تھا کہ وہ یہ سارا کچھ دیکھنے کی بجائے موت کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ انگریزوں کے ہاتھوں مرے اور اپنی سویلائزیشن، کلچر، ٹریڈیشن کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا دیکھے، اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے گھر جا کر اس کی پچھلی سائڈ پر ایک درخت کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا دیا۔ تو یہ جو ایبو سوسائٹی ہے، یہاں پر رواج تھا کہ جو بندہ خودکشی کر لے، کوئی بھی دوسرا بندہ اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اس وجہ سے جب اب وہ پولیس آتی ہے اور اسے جو ہے وہ ہینگ ہوئے کو اتارتی ہے، تو وہ اس کو فینرل کرتے ہیں، کوئی بندہ دوسرا اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور اب وہاں پر جو پولیس آفیسر آتا ہے وہ اس سے بڑا امپریس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پر ایک کتاب لکھوں گا۔ اور دوستو یہی تھی مکمل طور پر اس کی سمری۔